وہ آپ کما کما کر چلے جاؤ گے دنیا سے، آپ کے ہتھے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. کماؤ گے 40-50 سال کی عمر میں آپ نے گھر اپنا لے لیا نجی، پہلے کرائے سے رہتے تھے، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو رہے گا کون اس میں؟ رہیں گے تو بیٹے. لیکن آپ نے جو پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی جو آپ نے گوا دی، نمازیں چھوڑ چھوڑ کے جو آپ کام کرتے رہے، گانے سن سن کے جو آپ کام کرتے رہے، اس سے آخرت تو تباہ ہو گئی آپ کی. اب جو آپ کا آگے سفر شروع ہوتا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے. قبر میں جاتے ہی منکر نکیر آ جائیں گے، من ربک، رب کون ہے تمہارا؟ اب ظاہر سی بات ہے ہم نے تیاری ہی نہیں کی ہوگی تو پہلے ہی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے. ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس سوال کا جواب تو ہمیں آتا ہے، کہہ دیں گے اللہ ہے. یہ اعمال کے اوپر ہے. جتنے اسٹرانگ آپ کے اعمال ہوں گے، جتنے اچھے کرتوت آپ کے ہوں گے، اتنا ہی آپ بہترین جواب دے پاؤ گے. اگر اعمال میں آپ کی کمزوری رہی، دنیا میں آپ جو ہے گناہ کرتے رہے، گانے سنتے رہے، شرابوں کے اندر مست رہے، یا جوا کھیلتے رہے، یا کوئی بھی غلط کام کرتے رہے، تو آخرت میں آپ کو پتہ ہوگا میرا رب اللہ ہے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے. میں جو کام کرتے ہیں، اکثر یہ بات بھی میرے پاس پہنچی ہے کہ وہ کام کرنا جب شروع کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، جتنی بھی ان کی ڈیوٹی ہے 6 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، صبح کام شروع کیا 8 بجے، گانے جو ہے لگا دیے، میوزک بجانا شروع کر دیا. اب وہ گانے صبح سے لے کر شام تک بجتے رہتے ہیں اور وہ اسی میں مگن ہو کر کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کی کمائی بھی پوچھی گئی کہ بھائی اس کی کمائی کا کیا حکم ہے، کیا یہ حرام تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ کمائی بھی حرام نہیں، چونکہ وہ اپنی محنت کا کما رہا ہے، کوئی حرام کام نہیں کر رہا، لیکن ایک دوسری چیز کی وجہ سے اس میں بھی حرام کی آمیزش ہو جائے گی، کراہت اور مکروہ ضرور ہو جائے گی وہ کمائی. تو اس لیے ایسی چیزوں سے احتیاط کریں. اگر آپ کو کچھ سننا ہی ہے، اکثر حضرات جو مزدوری کرتے ہیں یا کارخانوں میں ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے حضرات اس میں دیندار بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہوتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں کارخانوں میں، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں وہ بے دین ہوتے ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، دین کی سمجھ ہی نہیں ہوتی. تو ان کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے، وہ گانوں کے بجائے قرآن کریم کا ترجمہ لگا لیں، سنتے رہیں قرآن، جتنا ہو سکے سنیں، اس کے بعد بند بھی کر سکتے ہیں، بند کر دیں، پھر اگر کچھ سننے کا دل کرے قرآن کا ترجمہ، اس سے نالج بڑھے گی آپ کی. بھائی آج ہندو اور غیر مسلم جو ہیں، یہود و نصارہ، قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں تاکہ اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکیں، لیکن مسلمان اپنے ہی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا. اس دنیا کا کیا کریں گے؟ چند دن کمائیں گے، کہیں 40-50 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے، تب کچھ آپ سوچیں گے کہ اب اچھی زندگی ہم گزار لیں. تو اثر تو ہو ہی گئی بھائی، زندگی کی اثر تو ہو گئی، اب ٹائم ہی کتنا بچا ہے، مغرب بھی ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے زندگی کا سورج ہمیشہ تو نہیں رہنا، غروب تو ہونا ہے نا، اسے ڈوبنا تو ہے. انسان کتنی ہی محنت کر لے، تقریباً 40-50 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ میں پیسے آنے شروع ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ اس کے ہاتھ میں ایسا آتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تو زندگی کا چراغ بجھنے والا ہوتا ہے. تو اس دنیا کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہو، اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم اتنی سی بھی محنت نہیں کر رہے. چلو ٹھیک ہے، آپ الگ سے وقت نکال کر قرآن نہیں پڑھ رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ الگ سے ٹائم نکالیں اور قرآن کریم پڑھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ الگ سے گھنٹے نکالیں پورے اور دین کی تعلیم اپنے حاصل کریں. کیوں؟ آخرت کا جو سفر ہے آپ کا وہ ہمیشہ کا ہے، وہ زندگی آپ کی ہمیشہ رہے گی. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک ضمنی طور پر آپ کام کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ایک الگ سے ہی قرآن لگا لیں. کم سے کم آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ آپ سنتے رہیں گے، قرآن کریم کی آیت سنیں گے. قرآن کریم کا پڑھنا تو ثواب ہے ہی، سننا بھی ثواب ہے. قرآن کریم کا ترجمہ سنیں گے وہ بھی ثواب ہے. یہ ثواب الگ سے حاصل کر رہے ہیں، نالج آپ کو الگ مل رہی ہے. آج کل مسلمانوں کے کارخانے تقریباً 80-90% جو ہے گانے بجتے ہیں، اور گانے بھی ایسے بے حیائی کے چل پڑے ہیں کہ آپ کو سنتے ہوئے بھی شرم آئے گی، لیکن انہیں نہیں آ رہی چونکہ غیرت ختم ہو چکی ہے. یہ حقیقت بات ہے، بے شرمی والے گانے سن کر بھی شرم نہیں آ رہی. کیوں؟ شرم جو ہے ختم ہو چکی ہے، اور شرم کے ختم ہونے کی بڑی وجہ ہے ایمان کی کمزوری. میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث شریف پیش کی تھی کہ ایک صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کی، کہ تم اپنے اندر حیا پیدا کرو، شرم پیدا کرو، اپنی آنکھوں میں لاج لے کر آؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حیا کی نصیحت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، دعو، اسے اپنی حالت پر چھوڑ دو، اسے حیا کی محنت مت کرو، اس پر، اس کے ایمان پر محنت کرو. ایمان پر محنت کرو گے، حیا خود بخود اس کے اندر آ جائے گی.
اگر ایمان ہمارا اچھا ہو، ایمان میں مضبوطی ہو، تو بے شرمی کی چیز دیکھ کر خود بخود شرم پیدا ہوگی۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہو تو دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن کریم کا مذاق بنایا جا رہا ہو، یا اس پر کوئی آنچ آ رہی ہو، یا غلط طریقے سے کوئی استعمال کر رہا ہو، تو خود بخود ہمارے اندر غیرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس کی کوشش کریں اور اس کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ وہ زندگی آپ کی ہمیشہ کی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کی ایک سمت ہے، لمٹ ہے اس کی۔ وہ آپ کما کما کر چلے جاؤ گے دنیا سے، آپ کے ہتھے تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کماؤ گے، 40-50 سال کی عمر میں آپ نے گھر اپنا لے لیا نجی، پہلے کرائے سے رہتے تھے مثال کے طور پر، بعد میں آپ نے 40-50 سال کی عمر میں گھر لیا، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو رہے گا کون اس میں؟ رہیں گے تو بیٹے، لیکن آپ نے جو پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی جو آپ نے گوا دی، نمازیں چھوڑ چھوڑ کے جو آپ کام کرتے رہے، گانے سن سن کے جو آپ کام کرتے رہے، اس سے آخرت تو تباہ ہو گئی آپ کی۔ اب جو آپ کا آگے سفر شروع ہوتا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ قبر میں جاتے ہی منکر نکیر آ جائیں گے، من ربک، رب کون ہے تمہارا؟ اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے تیاری ہی نہیں کی ہوگی تو پہلے ہی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ سوال کا جواب تو ہمیں آتا ہے، کہہ دیں گے اللہ ہے۔ یہ اعمال کے اوپر ہے، جتنے اسٹرانگ آپ کے اعمال ہوں گے، جتنے اچھے کرتوت آپ کے ہوں گے، اتنا ہی آپ بہترین جواب دے پاؤ گے۔ اگر اعمال میں آپ کی کمزوری رہی، دنیا میں آپ جو ہے گناہ کرتے رہے، گانے سنتے رہے، شرابوں کے اندر مست رہے، یا جوا کھیلتے رہے، یا کوئی بھی غلط کام کرتے رہے، تو آخرت میں آپ کو پتہ ہوگا میرا رب اللہ ہے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ پوچھا جائے گا آپ سے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اعمال کی کمزوری کی وجہ سے آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اگر اعمال میں کمزوری ہوئی، ہاں تھوڑی بہت کمزوری تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن پوری زندگی گناہوں میں ہی مست رہے، کبھی اللہ کی طرف نظر ہی اٹھا کے نہیں دیکھی، تو ایسا بندہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح پوچھا جائے گا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے تو کبھی پڑھے نہیں، نہ کبھی سنتوں پر عمل کیا، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اپنائے، نہ آپ کی تعلیمات اپنائی، آپ سے بالکل دور رہے ہم، آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے نام سے، نہ کبھی درود آپ پر بھیجا، نہ کبھی سلام بھیجا، تو کیا ہوگا؟ کیا جواب دے پائیں گے؟ پہچان پائیں گے ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں پہچان سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا تعلق ہے ہمارے ایمان سے اور ہمارے اعمال سے۔ اگر ایمان مضبوط ہوا اور آپ کے پاس اعمال اچھے ہوئے تو آپ ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے دو گے۔ یہ مت سوچنا کہ اولاد جو ہے ہمارے لیے بخش کر ہمیں بخشوا لے گی۔ اولاد تو قبر کا نشان بھی بھول جاتی ہے ابا کی، کہ بھائی ابا کی قبر کہاں پہ دفن ہوئے تھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا، سالوں بعد کبھی جھانکنے چلا گیا کوئی چلا گیا، ورنہ نہیں جاتے ہیں۔ تو اس بے وفا دنیا کے لیے میں یہ نہیں کہتا اولاد بے وفا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ہی بے وفا ہے۔ وفا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس وفاؤں والے اللہ کے لیے ہم دنیا میں اتنا رل جاتے ہیں، گھل جاتے ہیں، دنیا میں اتنا مگن اور مست ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی سرے سے بھول جاتے ہیں۔